مرد اتنا ہی بوڑھا ہوتا ہے جتنا وہ محسوس کرے، اور عورت اتنی ہی بوڑھی ہوتی ہے جتنی دکھائی دے۔ خدا اپنے بندوں سے صرف 2 چیزیں چاہتا ہے: توحید پر اقرار اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ احسان کے معنی یہ ہے کہ کسی شخص کے عمل اور نیت کے برعکس آپ کا عمل ہو، یعنی جو آپ کی طرف بری نیت کے ساتھ آیا تھا وہ آپ کی طرف سے اچھا عمل لے کر جائے۔ جس گھر میں عورت کے کہکے کی آواز آئے تو سمجھ جاؤ گھر میں رزق کی تنگی اور نحوست آ جاتی ہے۔ اگر انسان کی شکل بہتر ہے تو اس میں اس کا اپنا بھلا کیا کمال۔ انسان میں انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی قسم کے حالات میں بھی انسان کو اپنا اچھا کردار کبھی نہیں بدلنا چاہیے، اسی میں بھلائی ہے۔ جس بندے کو اپنا ضمیر نہیں روک سکتا اس بندے کو کسی کی نصیحت نہیں روک سکتی۔ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں ہے وہ تیری غلام ہے، جب زبان سے نکلے گی تو پھر تو اس کا غلام ہے۔ جس بندے کے عقل تھوڑی ہوتی ہے وہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کی عقل اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے کہ یہی کام تیرے لیے بہتر ہے۔ وہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتے ہیں، لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کو لیتے ہیں وہ بہت بہتر ہیں۔ محبوب کے تابع ہونے کی وجہ سے محبوب کی ہر چیز بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ کوئی آدمی کیسا ہے یہ بات اس کے دوستوں اور رشتہ داروں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ نرم الفاظ پر کچھ حرج نہیں ہوتا لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جس گھر میں خوش مزاج عورت رہتی ہے وہاں غربت اور غمی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ جو انسان بار بار محبت کرتا ہے دراصل وہ محبت کرنا ہی نہیں جانتا کہ محبت کس طرح کرنی ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس آنکھیں ہیں تو وہ یاد رکھے کہ اس کو آنکھیں دیکھنے کے لیے دی گئی ہیں، کان سننے کے لیے دیے گئے ہیں، اور پاؤں چلنے کے لیے اور ہاتھ کام کرنے کے لیے۔ اگر انسان انہیں استعمال نہ کرے گا تو اس آدمی کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ شخص مر گیا جو کسی دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔ انسان کے تمام غم اور پریشانیاں اس کی ناجائز خواہشوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اس کو انسانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اسے برا کہہ رہے ہیں یا اچھا۔ اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ تو اچھی زندگی سے محبت کرو اور نہ نفرت، لیکن تم جو زندگی بسر کر رہے ہو اسے اچھی طرح بسر کرو، ہوا وہ کتنی ہی طویل یا قلیل ہو۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی مردوں جیسا بننا ہے۔ جو عورت صرف بیٹیاں ہی پیدا کی جا رہی ہو تو سمجھ جاؤ اس گھر کے اندر برکت ہی برستی رہتی ہے اور اللہ اس گھر سے راضی ہوتا ہے، اس گھر کا رزق کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ ایمان کی دولت سے دنیا کی دولت کو بہتر سمجھنے والے یاد رکھ، موت کے وقت ہر چیز تجھ سے باجبر چھین لی جائے گی۔ منحوس عورت کی 4 نشانیاں: اول، ہر بات میں قسم اٹھائے گی۔
दोम, जब बोलेगी तो झूठ बोलेगी। सोम, दूसरों से हसद करेगी। चहारम, लालच करेगी। नफ्स की एक ख्वाहिश पूरी करने से अल्लाह के रास्ते में सैकड़ों रुकावटें पैदा हो जाती हैं। औरत जैसी भी हो, मर्द की 3 चीज़ों की तरफ राग़िब होती है: पत्थर जैसा बदन, ज़हानत और दौलत। लंबे बालों वाली औरत 4 चीज़ों की भूखी होती है: अव्वल तारीफ़, दोम दुनिया की सैर, सोम ऐशो इशरत, चहारम मोहब्बत। अचानक हिचकियों के आ जाने में छुपे राज। 3 हिचकियाँ आ जाएं तो समझ जाओ आपकी सेहत के लिए अच्छा इशारा है। 7 हिचकियाँ आ जाएं तो समझ जाओ वो आने वाले दिनों में आपकी सोहबत के लिए कोई अच्छा इशारा नहीं है। 10 हिचकियाँ आ जाएं तो समझ जाओ आपको वर्जिश और चहलकदमी की सख्त ज़रूरत है, वरना ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे। जो औरत 3 हरकतें कर रही हो उससे शादी कर लें। ऐसी औरत के मुकद्दर में बेबहा दौलत होती है। निगाहें नीची रखती हो, कम बोलती हो, हुस्न हलाक रखती हो। औरत में 5 निशानियां देख लें तो समझ जाएं वो नेक और पुरअखलास है। पर्दादार, सच बोलने वाली, निगाहें नीचे रखने वाली, खामोश रहने वाली, आहिस्ता आवाज़ में बात करने वाली। 3 औरतों से हमेशा दूर रहो, वो तुम्हें कंगाल कर देंगी। झूठी औरत जो हमेशा तुम्हें धोखे में रखेगी। औरत जो थोड़े से नफ़े के लिए तुम्हारा बहुत सा नुकसान कर देगी। बदअमल औरत जो तुम्हें एक नवाले पर बेच डालेगी। दौलतमंद कर देने वाली औरत के चेहरे पर 3 निशानियां होंगी: कान छोटे, आंखें मोटी और माथा बड़ा होगा।